اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ شعبان المعظم بڑی برکتوں والا، بڑی شرافتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تفصیل ملتی ہے اور قرآن پاک میں بھی۔ اگر ہمیں صحیح معلوم ہو جائے کہ اس کی برکات کیا ہیں، اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے، تو ہم بھی بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک سے اور بابرکت رات سے اور 15 شعبان معظم سے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شعبان شعب سے مشتق ہے اور یہ اجماع کی معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں رمضان مبارک کی طرح خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ لوگ ادھر ادھر متفرق ہو جانے کے بعد اس مہینے میں جمع ہوتے تھے، اس لحاظ سے یہ مہینہ شعبان کہلاتا ہے۔ اور ابن درید علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ لوگ اس مہینے میں پانی کی طلب میں ادھر ادھر پھیل جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور محکم میں شعبان میں لوگ غاروں میں بٹ جاتے تھے، لہٰذا یہ مہینہ شعبان کہلانے لگا۔ سالب اور کچھ لوگوں کے خیال میں رمضان مبارک اور رجب المرجب کے درمیان ظاہر ہونے کی بنیاد پر یہ شعبان کہلاتا ہے۔ سالب کے نزدیک اس مہینے کو اس لیے شعبان کہتے ہیں کہ اس میں مختلف قبائل بادشاہوں وغیرہ سے عطیات حاصل کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا گیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مایا ناز تصنیف غنیۃ الطالبین کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں ماہ شعبان المعظم کی تعریف اور فضیلت کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں ترجمہ، اور وہ یہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا ہے اس مہینے میں، جو تمام مخلوقات میں سے بہترین شخصیت ہیں۔ یہ مہینہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے برگزیدہ ہیں۔ سرکار دو عالم میں درود شریف بھیجنے کے واسطے مخصوص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام بھیجو۔ اس خدائے برگزیدہ کے درود شریف سے مراد رحمت ہے اور ثنا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، اور فرشتوں سے مراد درود شفاعت اور استغفار ہے، اور مسلمانوں سے حضور پر درود بھیجنا اس سے مراد دعا اور ثنا ہے۔ اور مجاہد نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود شریف سے مراد توفیق اور نگہبانی گناہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر گناہ سے بچایا، نگہبانی فرمائی، اور فرشتوں سے مراد کہ حضور پر درود بھیجتے ہیں مدد اور نصرت، اور مسلمان حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اس سے مراد پیروی کرنا اور حضور علیہ السلام کا احترام کرنا ہے۔ اور ابن عطا نے کہا کہ درود شریف بھیجنا اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال اللہ رب العزت کے ساتھ
اور فرشتوں کا حضور علیہ السلام پر درود بھیجنا اس کا معنی ہے نرمی دل اور مسلمانوں سے متابعت اور محبت ہے۔ اور درود امت کا اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب شفاعت ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میری اوپر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ بس ہر عقل مند مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں غافل نہ ہو، شعبان معظم کے مہینے میں، بلکہ اس مہینے میں واسطے ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے مستعد اور آمادہ ہو جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور تلافی کی فکر کرے، اور ماہ رمضان میں بارگاہ رب العزت میں آؤ زاری کرے اور صدق دل سے رجوع لائے، اور بطفیل صاحب ماہ، اس مہینے کے جو صاحب ہیں وہ کون ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے طلب رحمت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے دل کا فساد دور فرما دے اور اس کے باطن کے مرض کی دعا کر، اور ان کاموں کو بروز قیامت اٹھا نہ رکھے بلکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماہ مبارک کو برگزیدہ اور مقبول لکھا ہے۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 355 اور 56 پر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ سبحانہ و تعالی کی بہترین مخلوق کے بیان میں حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار پیدا کرتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور مقبول کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جملہ آفرینش میں سے 4 چیزوں کو برگزیدہ فرمایا، اور ان چاروں میں سے ایک کو برگزیدہ کیا سب فرشتوں سے، حضرت جبریل علیہ السلام و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام۔ ان چاروں فرشتوں کو برگزیدہ فرمایا تمام فرشتوں میں، اور ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، اور نبیوں میں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برگزیدہ فرمایا، اور ان 5 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور برگزیدہ فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 4 شخصوں کو برگزیدہ کیا، اور ان میں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برگزیدہ فرمایا۔ ان چاروں میں نجیب الطرفین، حسنی حسینی سید کا ایمان اور عقیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرماتے ہیں، اور مسجدوں میں سے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ شریف اور مسجد طور سینا، ان 4 مسجدوں کو اللہ نے برگزیدہ فرمایا، اور ان میں سے مسجد حرام کو برگزیدہ فرمایا، اور دنوں میں سے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ اور روز عاشورہ کو برگزیدہ فرمایا، اور ان میں سے روز عرفہ کو برگزیدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور راتوں میں سے 4 راتوں کو برگزیدہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، شب برات، شب قدر اور شب جمعہ اور شب عید، یعنی دونوں عیدوں کی راتیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو برگزیدہ فرمایا باقی دوسری راتوں پر، اور مقاموں میں سے 4 مقام برگزیدہ فرمائے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس، مساجد العشائر۔ ان میں سے مکہ مکرمہ کو برگزیدہ فرمایا، اور پہاڑوں میں سے 4 پہاڑوں کو برگزیدہ فرمایا، احد، طور سینا، لقام اور لبنان، اور ان میں سے طور سینا کو برگزیدہ فرمایا، اور نہروں میں سے 4 نہروں کو برگزیدہ فرمایا، جیحون اور سیحون
اور فرات اور نیل کو، اور ان میں سے فرات کو برگزیدہ فرمایا، اور مہینوں میں سے 4 مہینے برگزیدہ فرمایا۔ رجب المرجب ہے، شعبان المعظم ہے، اور رمضان المبارک ہے، اور محرم الحرام ہے، اور ان میں سے شعبان المعظم کو برگزیدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ پس جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں افضل ترین پیغمبر ہیں، اسی طرح ان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رجب المرجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شعبان المعظم گناہوں کا کفارہ کرنے والا ہے، ختم کر دینے والا، مٹا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم ایک مہینہ ہے، درمیان رجب المرجب کے اور رمضان المبارک کے درمیانہ مہینہ ہے، اور آدمی اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتی ہیں، پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں اور میں روزہ دار ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رجب المرجب کے مہینے میں بزرگی تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن شریف کو تمام کلاموں پر، اور شعبان المعظم کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے کہ مجھ کو تمام نبیوں علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت ایسے ہی ہے تمام مہینوں پر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جب شعبان المعظم کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو قرآن شریف پڑھتے تھے، اور مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب و مسکین اس مال سے آسودہ ہوں، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے پر قادر ہوں، اور حاکم قیدیوں کو طلب کرتے تھے، اور جن پر حد شرعی جاری کرنا ہوتی تھی اس پر وہ حد جاری کرتے تھے اور باقی لوگوں کو رہا کر دیتے تھے، اور سوداگر یعنی تاجر لوگ اپنا قرضہ ادا کرتے تھے اور اپنا جو کچھ لینا ہوتا تھا دوسروں سے وصول کر لیتے تھے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ جاتا تو سب لوگ غسل کرتے اور اعتکاف میں چلے جاتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب شریف کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا عرض کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ تبارک و تعالی رجب المرجب شریف اور شعبان المعظم میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک میں پہنچا، یعنی رمضان اور ہمارا میل ہو جائے۔ اس دعا کی روشنی میں ذیل میں تحریر حدیث کا بغور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ لہٰذا صحت، جوانی، مالداری، فراغت اور زندگی کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے، اس میں نیک اعمال کر لینے چاہیے، یہ نعمتیں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے مجمع الزوائد کے اندر، مسند احمد کے اندر، اور در منصور کے اندر، اور مشکات شریف میں، اسی طرح کنز الامال میں اور مستدرک حاکم میں۔ ایک بندہ مومن صحت اور تندرستی میں تہجد ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نماز با جماعت ادا کرتا ہے، مگر بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ تہجد یا نوافل نہیں پڑھ سکتا، نماز با جماعت ادا نہیں کر سکتا،
تو اسے ان اعمال کا ثواب ملے گا بشرطے کہ تندرستی اور صحت میں ان چیزوں کا پابند تھا۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر یا بیماری کی وجہ سے فرائض معاف ہو جاتی، وہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہی ہیں، اگر رہ گئے ہوں تو ان کی قضا واجب ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے وہی عمل لکھے جاتے ہیں جو تندرست اور گھر رہتے ہوئے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ عبادت کے اچھے رستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر شدہ فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ تو اس کے تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھ، یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ یعنی بندہ تندرستی کی حالت میں اگر روزانہ 30 نفل ادا کرتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اب تو وہ 30 نفل ادا نہیں نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر روز 30 نفل کا ثواب جو ہے نا وہ لکھتا جا، اے میرے فرشتے۔ کیسا مبارک فرمان ہے کہ بیمار کو تندرست کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، مگر تندرستی کے گناہوں کا بیماری میں عذاب نہیں ہوتا۔ یعنی اگر چور بیماری کی وجہ سے چوری نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ تندرستی میں چوری کرتا تھا تو اب اس کو چوری کا جو ہے نا وہ عذاب بھی دیا جانے لگے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مسند احمد میں ہے، السنن الکبریٰ للبہقی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے اور الترغیب والترہیب میں موجود ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث کا نمبر ہے 20308۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ تو اس کی وہی نیکیاں لکھ جو یہ پہلے کیا کرتا تھا صحت مندی کی حالت میں۔ پھر اگر اللہ رب العزت اسے شفا دے دیتا ہے تو دھو دیتا ہے، یعنی اس کو پاک کر دیتا ہے، اور اگر اسے وفات دے دیتا ہے تو پھر اسے بخش دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ مومن کی بیماری میں گناہوں کی تو بخشش ہو جاتی ہے مگر بدستور نیکیاں بھی لکھی جاتی رہتی ہیں، گویا بیماری روحانی غسل ہے جو میل دل کو دھو دیتی ہے۔